السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفی لهم۔ محترم بھائیو، ایک سوال آج کل عام طور پر کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز تراویح جو ہے وہ نہیں پڑھتا تو کیا اس کا روزہ ہو جاتا ہے یا نہیں، یا نماز تراویح نہ پڑھنے کی وجہ سے کیا اس کے روزے پر کوئی اثر پڑتا ہے یا نہیں۔ تو اس بارے میں گزارش یہ ہے کہ نماز تراویح جو ادا کی جاتی ہے رمضان المبارک میں، یہ دراصل وہی تہجد کی یا قیام اللیل کی ہی نماز ہے جو کہ عام طور پر انسان رات کے آخری حصے میں ادا کرتا ہے، اور رات کے آخری پہر جب اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور لوگوں سے یہ اعلان کرتے ہیں، مخاطب ہوتے ہیں کہ اس وقت کون ہے جو مجھ سے دعائیں کرے میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں، مجھ سے بخشش مانگے میں اس کو معاف کر دوں، مجھ کوئی قرض دار، کوئی مقروض آدمی مجھ سے مدد چاہے میں اس کے قرضے ادا کر دوں۔ تو یہ عام طور پر جو تہجد کی نماز اور رات کے آخری پہر میں نماز پڑھی جاتی ہے، رمضان المبارک میں اسی نماز کو نماز عشاء کے بعد ادا کر دیا جاتا ہے۔ تو اس نماز کا رمضان کے روزے کے ساتھ اس لحاظ سے تعلق نہیں ہے کہ اسے چھوڑنے سے رمضان کے روزے پر کوئی اثر پڑتا ہو، لیکن نماز تراویح کی فضیلت، اس قیام اللیل کی عظمت وہ اس حدیث سے واضح ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو مومن بندہ ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کا قیام کرتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے یا نماز تراویح ادا کرتا ہے، تو اس کی سابقہ زندگی کے سب گناہوں کو اللہ تعالی معاف کر دیتے ہیں۔ اور ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص امام کے ساتھ یعنی نماز با جماعت پڑھتے ہوئے رمضان المبارک کا قیام کرتا ہے اور پھر امام کے ساتھ ہی وہ اپنی نماز مکمل کرتا ہے، تو باقی رات کا جتنا حصہ بچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے قیام اللیل کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ تو یہ بڑی فضیلت والا ہے قیام اللیل، رمضان المبارک کا قیام یا نماز تراویح، اسے ادا کرنے والا، اسے پڑھنے والا، ثواب کی نیت سے یہ تراویح ادا کرنے والا، اللہ تعالیٰ اس کی سابقہ زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور اس میں اگر کوئی چاہے نماز با جماعت ادا کرنا چاہے بالکل وہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر کوئی الگ الگ طور پہ پڑھنا چاہے تو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر ایک طرف امام کے ساتھ پڑھنے کا موقع ہے رات کے پہلے حصے میں اور الگ طور پر پڑھنے کا موقع ہے رات کے آخری حصے میں، تو پھر امام کے ساتھ پڑھنے کو فوقیت اور ترجیح دینی چاہیے، کیونکہ جتنی دیر امام کے ساتھ آپ پڑھیں گے اور وتر بھی ان کے ساتھ ہی پڑھ لیں گے، اس کے بعد جو رات کا باقی حصہ بچے گا اللہ رب العزت اس کا قیام ویسے ہی انسان کے نامہ اعمال میں درج فرما دیں گے۔ لیکن اس قیام اللیل کو اس طریقے سے رمضان کے روزے کے ساتھ جوڑنا کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو کیا روزہ ہو جائے گا یا نہیں، لوگ یہاں تک پوچھتے ہیں کہ رات میں نماز تراویح نہیں پڑھ سکا تو کیا آج میں روزہ رکھوں یا نہیں۔ تو میرے بھائیوں، روزہ رکھیں بالکل، اگر کسی دن قیام اللیل نماز تراویح رہ گئی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، رمضان کے روزے پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اب نماز جو تراویح ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت مبارکہ ہے، وہ رمضان ہو یا غیر رمضان، رمضان المبارک کا مہینہ ہو یا کوئی اور مہینہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک یہی ہے کہ رات کو قیام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعت کیا ہے، یعنی 2 رکعت کر کے پڑھتے رہے، 2 کر کے 8 پڑھ لی، آخر میں 3 پڑھ لی،
یا 2 کر کے 10 پڑھ لی، اس کے بعد 1 پڑھ لی، تو اس طرح 11 رکعات جو ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل فرمایا کرتے تھے، چاہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہو یا رمضان المبارک کے علاوہ کوئی مہینہ ہو۔ تو اگر کوئی سنت پر عمل کرنا چاہتا ہے تو اس کو یہی تعداد جو 11 رکعات ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اگر کوئی اس کے علاوہ چاہتا ہے کہ وہ زیادہ قیام کرنا چاہتا ہے، زیادہ نوافل ادا کرنا چاہتا ہے، اگر اس کے پاس گنجائش ہے تو تعداد بڑھانے کی بجائے وہ قیام اللیل کی جو رکعات ہیں ان کا قیام اس کو لمبا کر لے، یعنی اس میں قرات زیادہ کر لے، جہاں 2 صورتیں پڑھنی ہیں وہاں پر 5 پڑھ لے۔ اس طرح اس کا زیادہ سے زیادہ وقت وہ بھی عبادت میں گزرے گا، اور اس کے پاس جو زیادہ عبادت کرنے کی ہمت اور اللہ کی طرف سے توفیق ہے اس پر بھی عمل ہو جائے گا، اور وہ 11 رکعات سے آگے بھی نہیں بڑھے گا، تاکہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اتنا ہی قیام کرے جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک ہے۔ لیکن اگر کوئی 2 کر کے زیادہ پڑھنا چاہتا ہے، 20 ہے، 30 ہے، تو اس میں گنجائش تو موجود ہے، اس میں کوئی گناہ کی بات تو نہیں ہے، لیکن اسے باہر کیف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرار نہیں دیا جا سکتا۔ سنت تعداد وہ 11 رکعات ہی ہے، اسی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ المختصر یہ کہ رمضان کا قیام بڑی فضیلت والا ہے اور بڑے ہی شان والا ہے، لیکن رمضان کا جو روزہ ہے وہ قیام اللیل اور نماز تراویح کے بغیر ہو جاتا ہے، اور اس روزے میں کوئی اثر یا کمی نہیں آتی۔ روزے کا ثواب الگ ہے، قیام اللیل کا ثواب الگ ہے۔ اگر کوئی روزہ پوری شروط کے ساتھ رکھتا ہے اور اس میں ان چیزوں کا خیال کرتا ہے جو اللہ رب العزت نے خیال کرنے کا فرمایا ہے، تو اس کو رمضان کے روزے کا ثواب ملے گا۔ اگر اس کی تراویح رہ گئی ہے تو اس کا قیام اللیل کا جو ثواب ملنا تھا اس رات کا، اس سے وہ محروم رہا ہے، لیکن روزہ جو ہے وہ بالکل اس کا درست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔